چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کے ایک بہت دیرینہ خادم مبلغ سلسلہ موجود ہیں۔ میری مراد مکرم مولانا منیر الدین صاحب شمس سے ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایڈیشنل وکیل التصنیف کی حیثیت سے خدمت دین کی توفیق پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم ڈی یعنی کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی ذمہ داری بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ پر ہے۔ مولانا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے مصروف اوقات میں سے ایم ٹی اے کو وقت دیا۔ پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہم آغاز کرتے ہیں کہ آپ کے بچپن سے آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، لیکن ساتھ ہی اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا سکیں کہ آپ کے خاندان میں جو احمدیت کا عظیم تحفہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ برکت جو ہے وہ کیسے نصیب ہوئی آپ کے خاندان کو، تو وہ بھی بہت ہی ہمارے لیے مفید معلومات ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خاندان میں احمدیت اس طرح شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے والد محترم حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ہمارے دادا حضرت میاں امام الدین سیکھوانی رضی اللہ عنہ بھی صحابی تھے۔ ان کے دونوں بھائی حضرت میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی اور حضرت میاں خیر الدین سیکھوانی رضی اللہ عنہما، یہ سب کے سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ہماری دادی بھی حسین بی بی صاحبہ، وہ بھی صحابیہ تھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ابا جان کے دادا میاں محمد صدیق صاحب رضی اللہ عنہ، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کی اہلیہ بھی صحابیہ تھیں، اور الحمدللہ کہ اس طرح ہمارے خاندان کے بہت سے افراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں شامل تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ میرے نانا حضرت خواجہ عبید اللہ صاحب بھی صحابہ میں شامل تھے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے خاندان پہ تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ اور جانثاروں میں شامل تھے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ ربوہ میں غالباً؟ میں ربوہ میں پیدا ہوا سن 1949 میں، اور وہیں میں نے تعلیم حاصل کی۔ جامعہ احمدیہ میں وہیں پڑھتا رہا، اور ساری زندگی مطلب کہ مبلغ بننے سے پہلے ساری ربوہ میں۔ مولانا، خاندان میں نفوذ احمدیت کے حوالے سے آپ کے خاندان کے بعض بزرگوں کا تعلق کا ذکر جو ہے وہ 313 میں بھی ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اگر ہم مختصراً یہ بھی بتا سکیں کہ 313 صحابہ کیا ہیں، اور پھر اپنے بزرگوں کا بھی اگر اس پہ ذکر ہو جائے تو وہ مناسب ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس کے پاس ایک کتاب ہوگی جو طبع شدہ ہوگی، اور اس میں صحابہ کے نام ماں پتہ جات لکھے ہوں گے، تو اور وہ اصحاب بدر کے نمبر کے مطابق ہوگا، یعنی 313 صحابہ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ضمیمہ انجام آتم میں ان 313 صحابہ کے نام دیے ہیں کہ وہ کون کون سے صحابہ ہیں، اور ان میں الحمدللہ کہ ہمارے دادا حضرت میاں امام الدین سیکھوانی رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بھائی حضرت میاں جمال الدین سیکھوانی رضی اللہ عنہ اور حضرت میاں خیر الدین رضی اللہ عنہ، ان کو بھی شامل فرمایا۔ لیکن سب سے بڑی سعادت میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس ساری فہرست میں صرف 13 صحابہ ایسے ہیں جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو ماں اہل بیت یعنی گھر کے تمام افراد سمیت اس فہرست میں شامل فرمایا ہے، اور ان میں میرے دادا اور ان کے دونوں بھائی بھی شامل ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کس کے اختیار میں تھا کہ میں جب کہ دعویٰ کر چکا ہوں امام مہدی ہونے کا، تو یہ حدیث جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اس وقت پرنٹنگ پریس موجود ہے، اس وقت کتب جو ہیں وہ پرنٹ کی جا رہی ہیں، کسی اور کے زمانے میں یہ نہیں ہوا، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا تھا، اور میری صداقت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہوئی تھی کہ میرے زمانے میں طباعت بھی ہو، کتاب بھی لکھی جائے، اور اس میں ان 313 صحابہ کے نام بھی دیے جائے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا آپ کے والد گرامی حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ ان کی سیرت سے متعلق کتب بھی آ چکی ہیں، مضامین بھی ہیں، احباب جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جانتے ہیں، لیکن آج جو میرا سوال ہے وہ ایک بچے کی حیثیت سے اپنے بزرگ باپ کی تربیت کے جو انداز حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تربیت پانے والے اس عظیم صحابی نے اپنائے، وہ میں چاہتا ہوں گھر کا جو ماحول ہے جو آپ نے دیکھا وہ اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کچھ شیئر کر سکیں، تاکہ ہم بھی حضور کے صحابہ سے ان کے انداز تربیت سے سبق حاصل کر سکیں۔ ہمارے ابا جان حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک حقیقتاً فرشتہ سیرت انسان تھے۔ جب بھی دیکھا جاتا آپ دینی کاموں میں مصروف ہوتے تھے، جب دفتر سے آپ کام کر کے واپس گھر تشریف لاتے تو ایک ہاتھ میں چھتری ہوتی تھی کیونکہ سخت گرمی کے دن ہوتے تھے روا میں، اور دوسرے ہاتھ میں ان کے فائلوں کا پلندہ ہوتا تھا۔ گھر آتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر پروف ریڈنگ کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو جو جمع کیا گیا ہے اور روحانی خزائن کی صورت میں ان کو طبع کیا گیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ ابا جان نے انجام دیا کہ وہ اگر سوچا جائے تو آج کل تو خیر کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے سارا کچھ، اس وقت تو یہ باتیں نہیں تھیں، اس وقت تو سارا کام ہاتھ سے کرنا پڑتا، مینولی کرنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ابا جان پروف ریڈنگ کیا کرتے تھے تو کبھی میرے بڑے بھائی جو مجھ سے 2 سال بڑے ہیں فلاح الدین، وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی مجھے بھی اس میں شامل کیا جاتا تھا کہ پروف ریڈنگ میں ابا جان کے ساتھ کیا کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک بنیاد پڑ گئی میرے لیے کم از کم کہ مجھے اس کا کچھ تجربہ حاصل ہو گیا، اور بعد میں اب جو کہ مجھے فرائض انجام دینے پڑ رہے ہیں ان میں وہ کام آ رہی ہیں چیزیں۔ تو ابا جان کا یہی طریق ہوتا تھا کہ گھر میں سارا دفتر بھی وہیں پہ لگتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ عادت تھی کہ ہمیں کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، نہ کبھی آپ نے مارا۔ اگر ہم بچے بہرحال آپس میں کبھی جھگڑتے بھی تھے، لڑتے بھی تھے، کئی باتیں ہوتی تھیں، لیکن آپ نے کبھی ہمیں نہ مارا نہ کبھی جھڑکا۔ اگر جھڑکا بھی تو معمولی رنگ میں، صرف بعض دفعہ ہوتا تھا کہ آپ خاموش ہو جاتے تھے اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہمیں اس بات کو دہرانا نہیں۔ نمازوں میں مثلاً آپ نے ہماری جو تربیت فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے مسجد مبارک تشریف لے جاتے تھے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ چونکہ آخری سالوں میں بیمار تھے، مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے ہمارے ابا جان کو یہ فریضہ انجام دینے کے لیے مقرر فرمایا ہوا تھا کہ مسجد مبارک جو کہ مین مسجد ہماری روا میں تھی کہ اس میں نمازیں پڑھایا کریں، جمعے کا خطبہ بھی دیا کریں، عیدین کے خطبات بھی دیا کریں۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ وقت پر مسجد جایا کرتے تھے، اور یہی ہمارے لیے ایک نصیحت کا موجب بن گئی۔ ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی نماز کی عادت پڑ گئی، اس لیے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ گھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ماحول تھا کہ کبھی کسی کے خلاف باتیں میں نہیں سنتا تھا۔
ہر وقت کسی کی تعریف تو ضرور ہوتی تھی، لیکن یہ کہ کسی کی چغلی کی جائے یا کسی کے خلاف باتیں کی جائیں، وہ ایسی بات ہمارے گھر میں کم از کم نہیں تھی۔ یہ بھی سوال اس وقت ذہن میں آتا ہے، گو میں نے خود ہی تمہید میں یہ عرض کی ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی چھپ چکے ہیں اور دوست اس سے الحمدللہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ تبلیغ کے لیے آپ کو باہر بھجوایا گیا تو ہم یہ تو سنتے ہیں کہ مبلغین باہر چلے جاتے ہیں اور ان کی اولادیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور بڑا بڑا لمبا عرصہ رہ جاتی تھیں، تو اب جب کہ اس اولاد سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کچھ گھر کے ان دنوں کی یاد اگر کوئی ذہن میں ہو اور ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ بانٹی جا سکے۔ جب ابا جان کو مسجد فضل لنڈن انگلستان بھجوایا گیا، اس وقت ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر صلاح الدین شمس صاحب صرف 2 سال کے تھے اور ہماری بڑی ہمشیرہ چند ماہ کی تھیں جبکہ ابا جان کو انگلستان بھجوا دیا گیا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جنگ عظیم شروع ہو گئی، کیونکہ 1936 میں آپ کو انگلستان بھجوایا گیا اور 1946 تک آپ پھر انگلستان رہے۔ یہ کوئی 10-11 سال کا جو عرصہ تھا وہ ہماری والدہ نے اور ان دونوں بچوں نے علیحدگی میں گزارے، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے والد کو اس طرح علیحدہ کر دیا جائے تو ان پر کیا بیتے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر اپنی بعض تقاریر میں فرمایا ہوا ہے، بعض خطبات میں فرمایا ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان واقعات کا ذکر کیا کرتے تھے اپنی تقاریر میں کہ ہماری بڑی ہمشیرہ بعض دفعہ ہماری امی جان کو پوچھا کرتی تھیں کہ وہ ہمارے ابا کہاں ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہ بہرحال تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ یہی کہا کرتی تھیں کہ اگر انہوں نے آنا ہی نہیں ہے تو آپ نے ایسے ابا سے شادی کیوں کی۔ ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ ہمیشہ پوچھا کرتے تھے ہماری والدہ سے کہ وہ ابا کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے ابا کو دیکھا نہیں ہے۔ جب 11 سال کا عرصہ آپ نے علیحدگی میں گزارا تو ہمارے دادا حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی رضی اللہ عنہ سیکھواں سے منتقل ہو کر قادیان آگے ہوئے تھے تاکہ وہ ہماری والدہ اور بچوں کے پاس رہ سکے۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو کئی جگہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ دراصل ان کی اہلیہ کی یعنی ہماری امی کی بڑی قربانی تھی کہ وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی تھیں، اور نہ ہی حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کو یا جماعت کو انہوں نے کبھی کہا کہ یا تو شمسہ کو واپس بلا لیا جائے یا ہمیں بھجوا دیا جائے، کیونکہ اگر وہ کرتیں تو یا تو یہ تھا کہ شمسہ واپس آتے وقف کو چھوڑ دیتے، اور یا پھر یہ تھا کہ یہ حوصلہ چھوڑ دیتی۔ تو اس لیے ان کی قربانی کو بھی حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ بڑے سراہتے تھے اور دعا کی تحریک کیا کرتے تھے۔ مولانا یہ فرمائیے کہ ایک واقف زندگی مبلغ سلسلہ کی اولاد ہونا خدا تعالیٰ کے فضل سے بہرحال ایک اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن خود وقف زندگی کا خیال کب اور کیوں کر آیا، اس کے کیا محرکات بنے؟ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے یہ تحریک فرمائی تھی مبلغین کے لیے کہ جو مبلغین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایک بچے کو وقف کر دیں۔ تو میں چونکہ چھوٹا بچہ جب تھا تو مجھے ذرا اذان وغیرہ دینے کا ذرا شوق تھا، میں مسجد میں بڑا جایا کرتا تھا کیونکہ روا میں کچے گھر تھے اس وقت اور مسجد بھی کچی ہمارے بالکل قریب تھی، تو چونکہ ساتھ ہی مسجد تھی میں جایا کرتا تھا، میں اذان بھی دیا کرتا تھا اور نمازوں میں بھی جاتا تھا۔ تو ابا جان نے یہ دیکھ کر کہ میرا رجحان اس طرف ہے، انہوں نے میرا نام پیش کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو مجھے باقاعدہ تحریک جدید کی طرف سے فارم آیا تھا کہ اگر اب آپ چاہتے ہیں اس کو کنٹینیو رکھنا تو فارم پر دستخط کر دیں، تو میں نے کر دیے تھے۔ تو اس وقت سے پھر میں وقف میں شمار کیا جانے لگا، اور اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابا جان نے اس وقت جو جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے روا میں حضرت سید میر داؤد احمد صاحب مرحوم، ان سے یہ پتہ کیا تھا کہ کیا ان کو ایم اے وغیرہ کروا کر جامعہ میں بھجوایا جائے یا اس سے پہلے۔ تو حضرت میر صاحب نے فرمایا کہ نہیں ابھی فوری بھجوا دیں، تو اس طرح مجھے جامعہ میں داخلہ مل گیا۔ لیکن کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ کیونکہ بعض اوقات ایک غلط خیال
بعض یہ بھی ذہنوں میں آ سکتا ہے یا آتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہے گویا وہ جب کوئی اور سلسلہ نہیں تو بچہ دینی تعلیم حاصل کر لے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اب تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وقت بہت بدل چکا ہے. تو آپ کے زمانے میں بھی کیا ایسا کوئی رجحان تھا, اور آپ خود کس قسم کے اسٹوڈنٹ؟ الحمدللہ کہ میں نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا, اور اس کے بعد جامعہ احمدیہ میں آ کے خیر میں نے ایف اے کا بھی امتحان دیا پرائیویٹلی, اور اس میں بھی بہت اچھے نمبروں سے میں پاس ہوا. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ وقف کرنے سے پہلے, چونکہ میں ذرا کرکٹ کا شوقین تھا, اور کرکٹ میں نے ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ جو کہ جھنگ میں ہوا کرتا تھا, اس میں نے ایک ریکارڈ بنایا. وہ تھا کہ ہمارے فائنل میچ جو تھا اس میں میں نے 103 رنز بنائے اور میں آؤٹ بھی نہیں ہوا. جب ٹی آئی کالج کو پتہ چلا کہ میں نے اس سے ریکارڈ بنایا ہے اور میں ایک اچھا بیٹسمین اور بالر ہوں, تو انہوں نے مجھے آفر دی کہ سرگودا میں ایک ٹریننگ کیمپ شروع کیا جا رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریننگ کے لیے وہاں بھجوائیں تاکہ آپ ایک ہمارے کارآمد اور مفید کھلاڑی بن سکیں تعلیم الاسلام کالج کے. تو میں نے وہ آفر بہرحال رد کر دی تھی کیونکہ میں نے تو جامعہ احمدیہ جانا تھا. اس کے علاوہ میں ذرا بن ٹھن کے رہا کرتا تھا جامعہ احمدیہ سے پہلے, وہ تو اب آپ بھی رہتے ہیں, ٹائی شائی بھی لگاتا تھا, میں پتلون شتلون پہنتا تھا. تو لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ اس نے نہیں جانا ہے جامعہ, کیونکہ ایک تو یہ کہ کرکٹ کا شوقین ہے اور کرکٹ میں بڑا اچھا جا رہا ہے, اس کو آفرز آ رہی ہیں, اور دوسرے یہ کہ یہ فرسٹ ڈویژن میں بھی پاس بھی ہو گیا ہے میٹرک میں, تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جامعہ میں جائے گا. میں حیران ہوا کرتا تھا کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ احمدیہ میں صرف وہ شخص جائے گا جو کہ بالکل نکما ہے. اس لیے ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اچھے ہیں تعلیم یافتہ وہ جامعہ احمدیہ میں آئیں تاکہ وہ جماعت کی صحیح طور پر خدمت کر سکیں, صحیح تعلیم حاصل کر کے صحیح طور پر لوگوں کو آگاہ کر سکیں. تو بہرحال الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور اس طرح میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہوا. جزاکم اللہ, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہم والدین کے لیے بھی کہ قربانی تو اپنے بہترین مال کی جاتی ہے, اس کو تو سجا سنوار کے پیش کیا جاتا ہے. تو جو بچے جامعہ کے لیے تیار کیے جائیں شروع سے ہی وہ بہترین دماغ ہونے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاص طور پہ یورپ میں جو بچے جاتے ہیں وہ بہت بہترین دماغ ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہے نا کہ ابھی خرید لوں دنیا کہاں کی مہنگی ہے, ان کے لیے یہ دنیا تو سامنے پڑی ہوئی ہے, وہ اسے ٹھکرا کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جماعت کو ایسے جو ہیں وجود وہ عطا فرماتا چلا جائے. جزاکم اللہ. اس پروگرام کا وقت آج یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہماری ناظرین گفتگو جو ہے وہ مولانا کے ساتھ جاری ہے, اور اگلے پروگرام میں ہم ان کے جو میدان عمل کی کہانیاں ہیں اور صدق و وفا کے وہ قصے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج یہاں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھیڑے تمہارے